الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا في مقام آخر واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز بھائیو، زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کو بہترین انداز میں اور ایک منظم طریقے کے ساتھ گزارنے کے لیے انسان کو اپنی ذمہ داریاں اور اپنے حقوق، واجبات اور فرائض ان سے آگاہ ہونا ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے۔ اور اگر اس زندگی کو انسان انتہائی پرسکون، پرلطف اور خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ اطمینان اور تسکین کے ساتھ اگر گزارنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی اور اپنے کردار کو ادا کرنے کا بھرپور خیال رکھے، تاکہ زندگی کے گزرتے ہوئے لمحات میں کسی طرح کی بھی کوئی بدامنی اور بدسکونی نہ ہو۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز وہ ہمارے عائلی زندگی کا جو عائلی اور خاندانی سسٹم ہے وہ ہے۔ اور میاں بیوی، مرد اور عورت میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی آل اولاد بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے جب وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی بہترین گزرتی ہے۔ اور اسی حوالے سے ہمارا آج کا جو موضوع ہے کہ گھر کی آبادی میں ایک مرد خاوند کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس نے زندگی گزارتے ہوئے
نشیب و فراز میں کیسے چلنا ہے، اور یہ ایک مرد، ایک خامد، ایک شوہر اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو اپنی اہمیت کا، اپنی ذمہ داری کا اور اپنی فضیلت کا احساس بھی ہو اور آگاہی بھی ہو۔ اور جو خامد نے کردار ادا کرنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی فلسفی، کسی منطقی یا دنیا کے کسی بڑے کے اصول اور ضابطوں کو دیکھ کر ان کے مطابق چل کر اپنی زندگی کو بہترین اور پرسکون بنانا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس نے مرد و زن کا جوڑا بنایا ہے، اسی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی بہترین زندگی کے لیے اپنے ہی قرآن مجید میں اور اللہ رب العالمین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے اور آپ کی شریعت اور اسوہ حسنہ نے ہمارے لیے وہ ساری چیزیں متعین کر کے ہمیں بتا دی ہیں کہ یہ طریقہ کرو گے تو بہترین انداز میں چل پاؤ گے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ ایک تو انسان دنیا کی زندگی میں اپنی عقل سے، اپنی رائے سے اور اپنی صلاحیتوں سے دیکھتا ہے کہ اس جگہ کا، اس معاشرے کا، اس جماعت کا، اس ملک کا سربراہ کس کو بننا چاہیے اور کون کس انداز میں اس کو آگے بہترین انداز میں بڑھا سکتا ہے۔ تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و زن کو پیدا کیا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر نہ کوئی انسانوں میں سے مرد کو جانتا ہے، نہ بہترین طریقے سے اللہ سے بڑھ کر کوئی عورت کو سمجھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے۔ اس لیے کس کی برتری ہوگی، کون تابع ہوگا، کون متبوع ہوگا اور کون حاکم ہوگا اور کون محکوم ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کر کے ہمیں بتا دیے۔ تو فرمایا الرجال قوامون، ایک گھر میں ایک سربراہ کی حیثیت سے اللہ نے وہ سربراہی مرد کے ذمے رکھی ہے، اور مرد کے ذمے کیوں ڈالی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلتیں دینے والا ہے، مرتبے دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس پر مرضی فوقیت دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ عورت پر قوام ہے، وہ عورت پر سربراہ ہے۔ اور جو شخص اللہ کو رب مانتا ہے اور اپنا خالق اور مالک مانتا ہے، اس بندے کے لیے اور اس بندی کے لیے اللہ کے قانون کو ماننے میں بالکل کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ لیکن جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح یقین اور ایمان نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں بھی طرح طرح کی کجی، اس کے اندر ٹیڑھ پن اور مختلف قسم کے سوالات اس میں بھی اٹھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں مرد و زن کو پیدا کرنے والا ہوں، میں نے ہی ان کے جوڑے بنانے کے ذریعے سے نسل انسانیت کو آگے بڑھایا ہے،
اس لیے میں ہی جانتا ہوں کہ ان کے آگے بڑھنے میں کیا چیز معاون اور مددگار ہو سکتی ہے اور کون سی چیزیں ان کے لیے رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوام بنایا ہے وہ مرد کو بنایا ہے، اللہ نے مرد کو یہ فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت کیوں بخشی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے مرد کو عورت سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بنایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مال کمانا، روزی حاصل کرنا، اپنا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کو بھرنا، ان کے نان و نفقے کا خیال رکھنا، یہ اللہ نے عورت پر نہیں بلکہ مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور اس لیے بھی یہ ایک ڈاکٹر دوفارینی، انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے عضلات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ قوت اور طاقت کے اعتبار سے مرد کے عضلات زیادہ مضبوط ہیں اور عورت کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے۔ اور اگر اس کے طبی اعتبار سے 3 حصے کیے جائیں اگر طاقت اور قوت کے، تو مرد کے حصے میں 2 اور عورت کے لیے 1 حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ساخت مرد اور عورت کی بنائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت پر مختلف ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ اب جب ایک مرد یہ سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قوام بنایا ہے، مجھے فوقیت عطا فرمائی ہے، مجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے، میں اپنی بیوی کا بھی سربراہ ہوں اور میں اپنے بچوں کا بھی سربراہ ہوں، تو وہ اپنی سربراہی کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے وہ اپنے نظام کو بہترین انداز میں آگے بڑھا سکتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات میں انسانوں کی تربیت کرتے ہیں کہ اگر ایک مرد کے ہاں جو اس کی بیوی، اس کی عورت ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان کا جوڑا بننے کے بعد وہ بالکل بہترین زندگی ہو اور شروع سے لے کر آخر تک ہو، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر بندے کے عادات اور اطوار مختلف ہوتے ہیں، رہن سہن مختلف ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک ہی ملاقات میں نکاح کے ذریعے جو اجنبی تھے وہ ایک دوسرے کے محرم بن گئے؟ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی ملاقات میں وہ ایک دوسرے کے مطابق ہو جائیں؟ ایسے نہیں ہے۔ لیکن اگر موافقت اور مطابقت ہو بھی جائے، لیکن زندگی میں کبھی ایسا معاملہ آ سکتا ہے کہ معاملات بگڑ سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں، تو پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مرد کا اس کے اندر کردار کیا ہونا چاہیے۔ اور جب ایک مرد کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ کیا پابندیاں لگائی ہیں، میرے لیے اللہ نے کیا وہ تعلیمات رکھی ہیں جن کے ذریعے سے میں اپنے اوپر ان کو لاگو کر کے اپنے خاندانی نظام کو بہتر کر سکتا ہوں۔ آپ قرآن مجید کی آیت کو دیکھیے اور اپنے معاشرے کو دیکھیے کہ اللہ کی جو تعلیمات ہیں، جو قرآنی تعلیمات ہیں اور جو ہمارا طریقہ کار ہے، اس کے اندر کتنا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، تمہاری وہ بیویاں جن سے تمہیں نشوز کا ڈر ہو۔ نشوز کہتے ہیں بلندی کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بلند کیا ہے، تو اگر ایسی عورتیں جو مرد کی بلندی کو، مرد کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کی بجائے خود حکمران یا خود قوام بن کر مرد کو اپنے تابع رکھنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی نافرمانی ہوگی اور پھر شوہر کی بھی نافرمانی ہوگی۔ تو فرمایا جن عورتوں سے تمہیں نشوز کا ڈر ہو، تخافون نشوزہن۔ اب یہ صورتحال
جب گھر کے اندر پیدا ہو جائے تو اس وقت مرد کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ اس نازک صورتحال میں اپنے گھر کو ٹوٹنے سے وہ کیسے بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلا جو کام ہے تخافون نشوزہن فعظوہن، اللہ نے فرمایا تم نے ان کو نصیحت کرنی ہے۔ اور نصیحت کیا کرنی ہے؟ جب خامند کو یہ پتہ ہوگا میری ذمہ داریاں کیا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، کوئی قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، کچھ احادیث نبویہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، تو تبھی وہ اپنی بیوی کو نصیحت کر سکتا ہے۔ جب وہ بھی بالکل کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے نصیحت کرنے کے لیے، تو وہ معاشرے کے رحم و کرم پر ہے، جس طرح اس کا پڑوسی کرتا ہے، جس طرح اس کا دوست اپنی بیوی کے ساتھ رویہ رکھتا ہے، اس معاملے میں اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو جس طرح وہ دیکھتا ہے اس نے وہی رویہ اپنانا ہے۔ اور یہ قرآن مجید ہم کیسے سیکھیں؟ ہم تو بڑے ہو گئے، ہم تو بچوں والے ہو گئے، ہماری تو مصروفیات زیادہ بڑھ گئی ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں یہ جمعہ کا خطبہ، مختلف قسم کے دروس، اگر ان چیزوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اٹیچ نہیں رکھیں گے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق اپنے گھروں کو بھی آباد نہیں رکھ سکیں گے۔ فَعِظُوهُنَّ، فرمایا تم ان کو نصیحت کرو اللہ کے قرآن سے، اللہ کا خوف دلاؤ انہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ کے صحابیات کے اسوہ سے، امہات المومنین کے کردار سے ان کو نصیحت کرو، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، خامند کی نافرمانی سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں وہ چیزیں ان کو بتلاؤ۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہو جائیں، ہو سکتی ہیں اس طرح ٹھیک، اگر اس طرح بھی ٹھیک نہ ہوں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر تم ان کو اپنے گھروں میں، اپنے بستروں میں سے علیحدہ کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر کے علاوہ عورت کو علیحدہ نہ کرو، اپنے گھر میں بستر اس کا الگ کر دو۔ یہ دوسری کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ فَعِظُوهُنَّ، پھر اس کے بعد وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو تم مار سکتے ہو۔ لیکن ہمارے بعض معاشرے میں بعض لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے، نہ تو وہ فَعِظُوهُنَّ نصیحت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، نہ وہ بستروں کی علیحدگی تک نوبت آنے دیتے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ عورت کو زدکوب کرنا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہمارے اوپر ہماری بیویوں کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو بیویوں کو بھی کھلاؤ، جب پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، اور ان کے چہروں پر نہ مارو اور ان کو برا بلا مت کہو۔ اب دیکھیں جو چیز سب سے آخر میں ہے اگر بندہ اس کو سب سے پہلے کرے گا تو کس قدر نقصانات ہوں گے، تو نقصان کا اندیشہ ہی یہاں سے چلتا ہے۔ اور اگر ہم اس اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو بھی چلائیں اور اپنی بیویوں کو بھی چلائیں، اپنے گھر کو بھی چلائیں، تو ہمارا گھر ایک بہترین انداز میں چل سکتا ہے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گالی نہ دو، برا بلا نہ کہو، لیکن ہمارے کتنے ہی مرد ایسے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو بڑے دھڑلے کے ساتھ بلا خوف و خطر کتنی گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کتنے لوگ ایسے آتے ہیں ان کے درمیان طلاق تک نوبت آ گئی، معاملہ کیا ہے جی، خاوند ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا، خاوند گالیاں دیتا ہے، نتیجے میں کیا ہوتا ہے بیوی بھی وہی گالیاں سیکھ کر اسی کو دوبارہ سے گالیاں دینے لگ جاتی ہے۔ تو جب ایک خاوند اپنی چھوٹی سی کسی بات پر تلملا اٹھتا ہے
تو وہ اس چیز کو کیسے برداشت کرے گا کہ اس کو اس کی بیوی گالیاں دے؟ لیکن جب یہ ابتدا کرتا ہے تو نتیجتاً اس کو جواب بھی اسی انداز میں ملے گا۔ اور جب یہ بندہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ طریقہ بتلایا ہے، ایک مسلمان کے لیے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، یہ تو فسق ہے، یہ تو نافرمانی ہے گالی دینا، اور یہ گالی دینا کسی مومن کا کام نہیں ہے۔ یہ گالی گلوچ، یہ بد زبانی، یہ بد تہذیبی، یہ اخلاقیات سے دور کرنے والی چیزیں، یہ تو فاسقوں کا، یہ تو منافقوں کا، یہ تو کافروں کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی، یہ مسلمانوں میں کیسے آ گئی؟ ایک مسلمان آدمی کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے تو یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دے سکتا، لڑائی کے وقت بھی نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ماں کو اپنے سامنے گالیاں دے، وہ اپنی بیوی کو گالیاں دے؟ یہ ایک مسلمان اور ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ معروف طریقے کے ساتھ رہنا ہے۔ خاوند کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی کے ساتھ اور بلائی کے ساتھ اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے سے جو چیز سیکھتا ہے اس کو فالو کرے اپنے گھر والوں کے بارے میں، بلکہ وہ اس چیز کو فالو کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔ تو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جہنم میں عورتوں کی کثرت کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں اور وہ ان کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ایک ان پر ساری زندگی انعامات اور اکرامات کی، احسانات کی بارش برساتا رہے اور کبھی ایسا ناگوار واقعہ پیش آئے تو وہ یہ کہیں گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی خیر دیکھی نہیں ہے۔ تو ایسے بھی معاملات آ سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک آدمی اپنی بیوی کے اوپر ہر طرح سے نچھاور ہوتا جا رہا ہے اور اس کو دنیا کی ہر چیز، ہر سہولت مہیا کی ہے، لیکن جب وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی تو سہولت کوئی دیکھی نہیں ہے، کوئی خیر کا پہلو دیکھا نہیں ہے، تو کیا خاوند اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ خاوند کا اس معاملے میں کیا کردار ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں واضح کر دی ہیں تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنا کوئی انتخاب کرتا ہے تو اس وقت وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ انتخاب کرنا ہے، اور جب وہ اپنے لیے کسی عورت کا، اپنے لیے بیوی کا انتخاب کر لیتا ہے تو پھر جس انداز میں وہ چل رہی ہے اس کے مطابق انسان کو چلانا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر تم اس کو ویسے ہی چھوڑ دو گے تو پھر وہ ٹیڑھی رہے گی۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، عورتوں کے معاملے میں خیر اور بلائی کی نصیحت میری قبول کرو۔ عورتوں کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی ان کو نصیحت کر کے ان سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ اور لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بالکل میرے مطابق میری بیوی ہونی چاہیے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی خاصیتیں اس طرح بتائی ہیں کہ وہ ایسے بھی کر دیتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی خیر دیکھی نہیں ہے۔ اس وقت انسان کو تحمل، برداشت کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آپ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی پسند کی گاڑی لی ہوتی ہے، آپ نے سارے معاملات درست کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ گاڑی جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے آپ کے لیے کمفرٹیبل بھی ہوتی ہے، آپ کے لیے راحت کا باعث بنتی ہے، آپ کی منزلیں آسان کرتی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سفر میں وہ خراب ہو جاتی ہے، بار بار آپ کو اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔
کبھی تو آپ کو اس کو کسی اور گاڑی کے اوپر لوڈ کر کر کسی مکینک کے پاس لے کر جانا پڑتا ہے، تو کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ بندے کی گاڑی خراب ہوئی اور اس نے غصے میں آ کر اس کو آگ لگا کے ختم کر دیا ہو۔ تو اسی طرح جو آپ کے ساتھ رہنے والی ہے، آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والی ہے، آپ کی خدمت کرنے والی ہے، آپ کے لیے سکون کا باعث بننے والی ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کرنے والی ہے، آپ کے کپڑے کا خیال رکھنے والی ہے، آپ کی ہر طرح کے آرام اور سکون کا خیال رکھنے والی ہے۔ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ناموافق حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان ناموافق حالات میں کسی طیش میں آ کر، غصے میں آ کر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم نہیں کر دینا، بلکہ جس طرح اللہ کا قرآن بتاتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتاتا ہے، اس انداز میں ان کو لے کے چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنی بیوی کے پاس آئے، اور امیر المومنین کی زوجہ نے آپ کو آگے سے کوئی جواب دے دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہیں گستاخ، اپنے خاوند کو آگے سے جواب دے رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی جواب دے دیتی ہیں، تو آپ اللہ کے نبی سے زیادہ آگے تو نہیں ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، فوراً اپنی بیوی کے اوپر جو غصہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تو حفصہ بھی ایسا کرتی ہے تو اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ ان کی اصلاح کرتے ہوئے، ان کو اپنے ساتھ چلاتے ہوئے زندگی کو بہترین بنانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی واقعہ کام ہو گیا تو آپ نے فوراً طلاق پہ آگے، فوراً ان کو گھر بھیجنے پہ آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی جو شریعت ہے اس میں تو عورت کو طلاق دینے کے بعد بھی فوراً گھر بھیجنے کا جو ہے وہ کوئی تعلیم نہیں ہے قرآن و سنت میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ بندہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے، ہمارے معاملات اس لیے طول پکڑ جاتے ہیں کہ ہم ذرا ذرا سی غلطیوں پہ اپنی بیویوں کو زدکوب کر کے، ان کو برا بھلا کہہ کے، ان کے پچھلے خاندانوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر جو ہے نا ان کو اپنے گھروں کے اندر بھیج دیتے ہیں، اور نفرتیں بڑھتی رہتی ہیں، اور پھر یہاں تک کہ وقت آ جاتا ہے کہ جدائی کا معاملہ بن جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک مرد وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ اب ایک مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردانہ طاقت و قوت اور شان و شوکت کے اعتبار سے اس کو فضیلت دی ہے، لیکن اگر وہ بیوی کے چھوٹی موٹی نوک جھوک پہ، لڑائی جھگڑے پہ، وہ بھی عورتوں کی حرکتوں پہ آ جائے، اس کی مردانگی کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے وہ اپنی فضیلت کا پاس رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا حق مہر کے معاملے سے، طلاق کے بعد حق مہر کا جو معاملہ ہے، اللہ نے فرمایا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے تو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں فضیلت اور بزرگی اور برتری دی ہے اس کو نہ بھولا کرو۔ جب ایک مرد اپنی فضیلت کو اپنے اندر دیکھتا ہے اور ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے اس موقع پر جب کہ میرے ساتھ یہ والا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، میں نے اس کے اوپر کیا ری ایکشن دینا ہے۔ وہ اپنے فضل کو، اپنی برتری کو بھی سامنے رکھے گا، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ عورت کے معاملے میں بہتر انداز اور معاملہ کر سکتا ہے۔ تو جب اپنی وہ اس فضیلت اور بزرگی کو پتہ ہی نہ ہو بندے کو کہ اللہ نے مجھے قوام کیوں بنایا، اللہ نے مجھے یہ فضیلت کیوں دی ہے، تو اس وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر کی آبادی کے حوالے سے کوئی بہترین فیصلہ کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے اپنی فضیلت اور اپنی برتری کو بھی مرد سامنے رکھے، اور قرآن اور حدیث سے اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر والیوں کی بہترین انداز میں تربیت کرتے ہوئے آگے اپنی زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھے،
تاکہ انسان کی جو یہ آئلی زندگی ہے وہ ایک خوشگوار زندگی بن سکے، اور جب انسان گھر کے اندر پرسکون ہوگا تو انسان اپنے باقی معاملات بہترین طور پر سر انجام دے سکتا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر ہی صحیح نہیں ہے تو انسان باہر بھی کوئی کام صحیح طرح سر انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔